تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے. یہ بات سیدھی سی ہے. دل میں یقین ہو عمل اس کے مطابق ہوگا. 2 اور 2 4 کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو. آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے, آپ ہاتھ ڈالتے اس میں, کیوں؟ یقین ہے کہ جلاتی ہے, لہذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا. غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے, جان بوجھ کے کون ڈالے گا؟ اچھا, میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی شے, گمان بھی ہو, گمان اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا ہے. کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے؟ معلوم ہے نا. لیکن جو سانپ ہے پتہ نہیں کب وقت یہ زہریلا ہو, ہے کہ نہیں؟ یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے, ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو, صرف زن ہے نا, آپ قریب پھٹکتے ہو گے. معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے. میں تو بات کہوں گا, آپ کو اچھی لگے یا بری, ہماری آبادی کے 85% کا اسلام سے عملاً کوئی تعلق نہیں, اس لیے کہ عملی تعلق کے لیے ایک ہے پیمانہ جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے, وہ پیمانہ چلے گا, میرا اور آپ کا نہیں چلے گا. الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ. آپ کی آبادی کے کتنے فیصد لوگ نماز پنجگانہ کے پابند؟ اب اس میں عوام کو بھی لیں, خواص کو بھی لیں, اور گلبرگ والوں کو بھی لیں, اور ماڈل ٹاؤن والوں کو بھی لیں, اور کہیں جھگیوں میں رہنے والوں کو بھی لیں, اور فٹ پاتھ پر رہنے والوں کو, جاگیرداروں کو بھی لیں, اور کسانوں کو بھی جا کے لیں. صرف عیدین ہے, شاید کچھ ہے, مردے کو دفنانا ہے, شادی کے موقع پر نکاح ہے, یہ چیزیں یہ تو کسٹمز ہے, سوشل کسٹمز. دین کے ساتھ تعلق کے لیے تو اصل یارڈ اسٹک نماز پنجگانہ. انسان کو اگر اللہ نے ہدایت دی ہے تو اس ہدایت کو مضبوطی سے تھا. ایسا نہیں ہے کہ بس جیب میں آ گئی تو آ گئی. محفوظ ہے. جہاں پونجی ہوتی ہے وہیں چوری کا اور ڈاکے کا خوف بھی ہوتا ہے. کوئی پونجی نہ ہو, کوئی دولت نہ ہو, تو کہاں کی چوری اور کیسا ڈاکہ. اگر وہ ہدایت کی پونجی ہے تو ہر آن خطرہ محسوس کیجئے, ہر چہار طرف سے اس کے اوپر حملہ ہوگا. نہیں ہو رہا ہے تو ہدایت نہیں ہے. مسلسل احتیاط, مسلسل اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہدایت آ کر ہاتھ سے چلی جائے.